شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کی تیسری سحری ہم لوگوں نے کری اور تیسرے روزے میں داخل ہو گئے۔ پتہ بھی نہیں چلے گا کب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، یہ مہمان مہینہ ہم سے ختم ہو جائے گا۔ آج ہم پہلے عشرے کی دعا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عشرے کی دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا ہمیں رمضان میں یاد کرنی چاہیے، شروع کے 10 عشرے تک یہ پڑھنی چاہیے، اور زندگی میں جب بھی دعا مانگیں، ہر نماز کے بعد اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ بہت پیاری دعا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے، بہت سے لوگ رمضان المبارک کے اندر سحری نہیں کرتے۔ رمضان میں سحری کرنا ضروری ہے اور اس کا بہت اعلیٰ ثواب ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اب حدیث کی بات ہے، آپ سوچیں جب برکت کے الفاظ استعمال ہو گئے تو سحری کرنے میں کتنی برکت رکھی۔ ایک اور مقام پر آیا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ درود بھیجا جا رہا ہے، کہاں سے، کس ساتھ سے، کتنا اعلیٰ ثواب رکھا گیا ہے۔ تو جتنا ہو سکے کم سے کم آپ سحری کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں کہ اتنا کریں بھر کے کہ بعد میں روزہ گزارنا مشکل ہو جائے۔ سحری ضرور کرا کریں۔ اور اس حوالے سے رمضان کی کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں، فضائل۔ رمضان کے فضائل کے اندر سب سے مین رمضان اور روزے کے فضائل پر قرآن و حدیث میں 20 جگہ موجود ہیں، کہاں کہاں پہ بیان ہوا ہے۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے حاضر ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیکج ہے جس کے اندر اور ہم لوگ ثواب کما سکتے ہیں، اور محدود مدت کے لیے صرف 30 دن کے لیے پیکج ہمیں ملتا ہے۔ یہ پیکج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اسپیشل دیا گیا ہے، جس کے اندر اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں، اپنی بخشش کروائیں، اپنی آخرت سنواریں، نمازوں کی پابندی سیکھیں، روزے کا اہتمام کریں، روزہ کس طرح رکھنا ہے، کیا ہے کیا نہیں، بڑوں کا احترام کریں، اچھا اخلاق اختیار کریں، بری باتوں سے بچیں۔ تو رمضان کی پہلی رات میں ہی یاد رکھیں، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تمام شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جس میں آیا ہے کہ رمضان کی پہلی رات میں ہی شیطانوں اور سرکشوں کو، سرکش کہتے ہیں، سرکش جنوں کو، شیطان جن ہوتے ہیں نا، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رہتا، یہاں تک کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جہاں پہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس مہینے کے اندر اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، اے شر کے طلب کرنے والے رک جا۔ اور اللہ کی طرف سے دوزخ سے بہت سے لوگ آزاد کیے جاتے،
یہ واقعہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں، ایک تو ہمیں طاق راتیں ملتی ہیں جس کے اندر ہمیں شب قدر ڈھونڈنی ہوتی ہے، اس کا بیان بھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی تو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے کئی لوگوں کو مغفرت کر کے، معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیتا ہے، جگہ دیتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، بہت اعلیٰ۔ جتنی ہو سکے عبادات ہمیں اس مہینے میں کرنی چاہیے۔ اس میں فرض کے جو ہمارے جتنے فرض کام ہیں، جیسا فرض نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے درجات 10 گنا بڑھا دیا، سنت کو درجہ فرض کا دے دیا جاتا ہے، نوافل کا درجہ سنت کو دے دیا جاتا ہے، ہر چیز کے اندر 10 گنا پروفٹ بڑھ جاتا ہے۔ کتنا منافع بخش ہے یہ مہینہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال آخر تک سجائی جاتی ہے، اور حوریں بھی رمضان کے دروازے رکھنے والوں کے لیے شروع سال سے آخر تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجیے، جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکے۔ اور اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ عز و جل، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خاوند مقرر فرما دیجیے۔ یہ کتنی بڑی عظیم بات ہے کہ نیکی بھی کمائیں اور جنت میں بھی جائیں جہاں آپ کو حوریں بھی ملیں گی، لیکن عبادت گزار بن کے، نیکوکار بن کے، بڑوں کی عزت کر کے، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ رمضان آ چکا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ سرکش شیطان کی گردن میں توق ڈال کر سمندر میں پھینک دیا گیا۔ رمضان کی رحمت، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رمضان کا اول حصہ رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کا مہینہ بخوبی سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے اندر خوب آپ اہتمام کریں، اور خاص طور پہ خیال رکھیں کہ آپ نے زکوٰۃ بھی، زیادہ تر لوگ اس مہینے میں نکالتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب ہم 10 گنا پروفٹ مل رہا ہے تو زکوٰۃ کیوں نہ نکالیں۔ غریبوں کا خاص خیال رکھیں، ضرور یہ دیکھیں کہ آپ کے پڑوس میں ایسا تو نہیں کہ کوئی سحری سے رہ گیا ہو، کسی کے گھر روزہ کھولنے کے لیے کچھ نعمتیں موجود نہ ہوں، اس چیز کا احتیاط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کی، تمام غریب مسلمانوں کی، غریبوں کی، بے روزگاروں کی مدد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق حلال کی روزی عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ پاک، اس درس کے اندر ہم نے جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما، اور یا اللہ پاک ہمیں ان تم باتوں پہ عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ پاک ہم سب کو نیک وکار بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم کو مانگنا نہیں آتا، ہمارے حق میں جو بہتر ہو تو بہتر جانتا ہے، تو ہی سب چیزوں پر قادر ہے، ہم کو ہر نعمت سے نوازا ہے تو نے۔ یا اللہ پاک ہمارے ہر نعمت برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری صحتوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری صحتوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم کو رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمارے جان و مال میں برکت عطا۔
یا اللہ پاک ہمارے روزے کو بہت اچھے طریقے سے گزارنے والا بنا، ہمارا پورا رمضان بہت اچھا عبادتوں کے ساتھ گزارنے والا بنا، اور آئندہ زندگی میں ہم اسی طرح عبادت گزار پرہیزگار بنے رہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ جاتے جاتے ایک بات آپ کو عرض کروں، جتنا ہو سکے اس رمضان میں آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، اور درود شریف کی کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زیارت مصطفیٰ بھی کرائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔